رجب، شعبان اور رمضان کے مہینہ میں نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایسے دل کھول کے خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ یہ برکت والے مہینے ہیں اور اس میں صدقات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال چونکہ آج رجب کا مہینہ ہے تو ہم نے یہی عنوان لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقہ، مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، طلباء پہ کیا، غریبوں پہ کیا، یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال صدقہ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، انسان کا مال بڑھتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ 10 بنائے تو ایک عام سا درجہ یہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایک کو 10 بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہی دے سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے۔ اور اللہ اگر زیادہ بڑھانا چاہے تو جتنا چاہے بڑھا دے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالی تو اس میں سے شاخیں نکلی اور ان پر گندم کے سٹے لگے، 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانے تھے، تو ایک دانے کے کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دانے کے 700 دانے تو انسان دنیا میں آنکھ سے بنتے دیکھتا ہے۔ یہی حال صدقات کا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کا مال وَنَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَفْوًا عَبْدًا لِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر نہ کرو، اللہ اور دے گا۔ انفق یہ لفظ ہے نفق سے بنا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ میں ایک طرف سے بندے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، تو نفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ہاتھ سے بندہ دے گا اللہ اس کو دوسرے ہاتھ سے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا یہ اللہ نے دیا، انسان کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مال اللہ نے خود عطا کیا اس میں سے اگر کوئی دین کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، واہ میرے مالک تیری شان بڑی ہے، دیا بھی آپ نے، اور کوئی اگر آپ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سے قرض حسنہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے۔ اب یہ قرآن عظیم شان کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس چیز کے پیچھے تمہیں ملتا ہے، یعنی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور ہم دنیا میں آخر اگر مال کو جمع کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ موت کے وقت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ تو موت کے وقت جو ہم یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے، تو جیتے جاگتے کیوں نہیں ہم صدقہ کرتے؟ یہ صدقہ جو ہے نا یہ نفع بخش تجارت ہے۔ عثمان غنی جانا فرمایا کرتے تھے
تاجر اللہ بصدقۃ تربحوا، کہ تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو نفع پاؤ. یعنی یہ صدقہ ایسی تجارت ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں نفع دے گا اس کے بدلے. پھر یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان الاعمال تباہت، کہ اعمال کا آپس میں مقابلہ ہوا. فقالت الصدقۃ، صدقہ نے کہا انا افضلکم، میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں. پھر یہ صدقہ جو ہے بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے. نبی سامنے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو. ہمارے تبلیغات کے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا بھائی دین محمد صاحب. بہت پرانی بات ہے، میں سرمت کی عمر کا بچہ تھا اور حکیم صاحب ہوتے تھے تو ان کے پاس میں عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا تھا تو آتے بھائی دین محمد صاحب، شاید یہی نام میں نے بتایا، اور آ کے نا وہ حکیم صاحب کو کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ پکڑا کے چلے جاتے. تو میں بڑا حیران ہوتا. میں نے ایک دن پوچھ لیا استاد جی یہ آپ کو آ کے پیسے کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو بخار ہے، یہ بیمار ہے تو یہ دوائی نہیں کھاتا، یہ آ کے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آئے گا تو ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا، اس کے بدلے اللہ مجھے شفا دے دیں گے. یعنی یہ توکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا میں. تو جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے گھٹنے سے خون بہتا تھا. انہوں نے پوچھا کہ تیرے گھٹنے کو کیا ہوا؟ کہتے جی ایک زخم ہوا تھا اور 7 سال سے اس میں سے خون نکل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو بھی دکھایا ہے میں کیا کروں. کہنے لگے دیکھو جس جگہ پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں کنواں کھدوا دو، کنویں کا پانی جاری ہوگا، اس کے بدلے تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا. اس بندے نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اس کے زخم کی شفا عطا فرمائی. آج یہ ہمارے ہاں چیز نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ سے شفا حاصل کریں. بھئی شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ شافی ہے. پھر صدقہ انسان کے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا اے تاجرو تم تجارت کرتے ہو تو اس میں سچ اور جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. یعنی کچھ ایسی بات کر دی جو ضرورت سے زیادہ تھی تو جھوٹ ہو گیا، اور گاہک بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑتی ہے تاجروں کو. تو فرمایا کہ اب یہ جو میل ہے نا اس میل کو صدقہ کے ذریعے صاف کر لیا کرو. پھر دوسری بات کہ صدقہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. یعنی مال بھی پاک ہو گیا اور انسان کا دل بھی صاف ہو گیا، اس سے انسان کو تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقات وصول فرمائیے تاکہ ان کے دل پاک ہوں اور ان کا مال صاف ہو جائے. وصلی علیہم، اور میرے محبوب ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں دفعہ تجربہ کیا ہے. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے نا، مسجد میں، مدرسہ میں، طلباء کے لیے، کسی کام کے لیے، میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں مگر اللہ کا قرآن سچا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرو ان کے دل کو سکون ملے گا تو پھر ہم دعا میں کمی کیوں کریں؟ پھر ان کا نام لے کے دعا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے. جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو نیکیوں والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرماتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلم بندے کا صدقہ دینا اس کی عمر میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے. پھر صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار،
اور جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ برائی بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یعنی 70 مصیبتیں جو بندے کے اوپر آنی تھیں صدقہ سے اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا انعام کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچاتا ہے۔ اب کس بندے کی تمنا نہیں کہ ہم بری موت سے بچ جائیں؟ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس تمنا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا خرچ کرے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور صدقہ قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، اور تم میں سے جو بندہ مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا، اور تم میں سے جو بندہ کسی مومن کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کسی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کو صاف ستھرے کپڑے بنا کے لیے پہننے کے لیے اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے محفوظ فرمائیں۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل، یعنی جو امام ہو، حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ امام عادل، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا سبتاً یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ الامام العادل، ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، محبت ہو اس کو اللہ سے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ نوجوان، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، مسجد میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے، رہنا پسند ہوتا ہے، وہ وقت فارغ کو ادھر ادھر سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں گزارتے، مسجد میں گزارتے ہیں۔ مدارس کے اکثر طلباء اس میں شامل ہیں۔ وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اب اس میں اور دائرہ وسیع ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ اپنے استاد کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ محبت جو اللہ کے لیے ہے یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس نے انکار کیا برائی سے، ایسا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں کہ اگر خرچ کیا ہے تو اب محفلوں میں بیٹھ کے بتائے میں نے یہاں اتنا خرچ کیا، یہاں اتنا خرچ کیا، اگر انہوں نے واہ واہ کر دی تو صدقہ ثواب گیا۔
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس طرح کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے۔ رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ کے ذکر کرنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ کی محبت میں، ایسا بندہ، یہ 7 بندے بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نبی شاہ فرماتے ہیں تو ذل صاحبہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے برابر سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ذلہ صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ انسانوں کا فیصلہ ہوگا، یعنی جتنی دیر حساب کتاب ہوتا رہے گا یہ بندہ اپنے صدقے کے حساب سے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر صدقہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اسلام سے پوچھا گیا افتنا عن الصدقۃ، اے اللہ کے وسلم ہمیں صدقہ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ فقال، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہا حاجب من النار، یہ صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ پھر صدقہ 3 بندوں کے لیے اجر کا باعث ہے۔ مثلا ایک عورت نے اپنے گھر سے کسی سائل کو روٹی دی تو ایک تو اس عورت کو ثواب ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں سائل کو روٹی دی، ایک اس کے خاوند کو ثواب ملے گا جس نے پیسہ کمایا، اور تیسرا جس مرد نے یا جس بچے نے وہ روٹی عورت سے لے کر فقیر تک پہنچائی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ صدقے کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرے، اب ایک کھجور کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول فرماتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں لہذا وہ پاک مال کو قبول کرتے ہیں۔ دینے والے نے ایک کھجور صدقے میں دی، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو، گائے بھینس کو، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کھجور کو پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے سائز کے برابر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں کھجور کے پہاڑ کے سائز کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ خرچ کی تھی ایک کھجور اور ثواب ملا پہاڑ کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی سامنے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے دو۔ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، عبد الرحمن کے باغ کو پانی دے دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، کون عبد الرحمن، اور بادل سے آواز آ رہی ہے۔ تو بادل ایک طرف چلا تو وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بادل برسا اور پانی جو تھا وہ پہاڑوں کے اندر سے جیسے نالیوں میں بہتا ہوا جلتا ہے، تو وہ پانی کے پیچھے چلا کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے۔ جب آگے گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کا باغ تھا یا کھیتی تھی اور اس میں وہ پانی لگا رہا تھا۔ اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے اس نے سنا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری اتنی قبولیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کھیتی سے جو مال حاصل کرتا ہوں اس کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس کھیتی کو بڑھانے کے لیے کھیتی پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی کھیتی کو پانی دے جاؤ۔ جو برانی زمین ہوتی ہے ان کا تو انحصار ہی بادل بارش کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ ان کے رزق میں اس طرح برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی سامنے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا،
اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے دیکھا ہے. قلنا، انہوں نے آگے سے پوچھا، فبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ نبی ثانی فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ یہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں. اکثر چیزوں کے اندر عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، یہ عورتوں کی عادت بہت زیادہ ہے. کوئی چیز ان کے سامنے پیش کر دو، کوئی نہ کوئی اس کے وجہ سے عیب نکال ہی دیں گی. تو فرمایا ایک تو لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، اور دوسرا اپنے خامنوں کی ناشکر گزاری کرتی ہیں. اور واقعی یہ علامات تو ہم نیک اور دیندار عورتوں میں بھی دیکھتے ہیں. ان کی 100 خواہشات میں سے 99 پوری کر دو، ایک نہ کر سکو مجبوری کی وجہ سے، اسی پہ پھٹ جاتی ہیں اور ایسے کر دیتی ہیں جیسے کبھی کچھ اچھا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہی نہیں. یہ جو ناشکر گزاری ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. شکر ادا کرنے میں ان کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے اور ناشکری کرنے میں زبان اتنی لمبی ہوتی ہے. اب ایک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے، اور اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں. تو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا. انس بن مالک نے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے. جو محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اب اس کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ خوش ہو جائیں گے. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے بندے کو بچا لیں گے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں بری موت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں حاصل فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور جو صدقات جس نے بھی دیے ہیں یا جو دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب بیعت کی نیت سے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ کلمات پڑھا دیا کریں. جو کلمات کی عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں ضرور. اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. ہاتھ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول.
پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ جو ہے وہ تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ شروع میں سنائی نہیں دے گا، لیکن جب آپ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز کا ادراک ہوگا۔ اس کو ذکر خفی اور ذکر سری کہتے ہیں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں، اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را میٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن وجود میں بھی آ گئی۔ وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں۔ چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا۔ اللہ، اب ذرا غور کیجیے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا، نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی اعلیٰ کہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے، وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنایا، اللہ اکبر کبھی۔ اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، لاسٹ ون جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دے گا۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا ہوں، مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے۔ فرشتہ آئے گا، اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوں گے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے۔ پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا، اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھائی جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں۔ تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا، بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے۔ اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، معطر ہوا کے، اب رہا نہیں جائے گا۔ پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے۔ یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجیے۔ تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب۔ تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ 3-4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا، کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے۔ تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا
کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے ہے۔ تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہیں۔ اتنی تو جنت کی جسامت ہے، پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا۔ کیسا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے۔ تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے۔ اچھا، دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے۔ اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے، آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، سار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، جنتی بڑے خوش ہوں گے۔ اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شاک ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں صحیح رہ ہی نہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا۔ اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بنتا ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آئے گا۔ اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے۔ تو ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی، اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا۔ اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ 2 بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے اور ان میں ایک نے 1 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کا ڈیفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لن يتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے۔ آج ہم سبحان اللہ کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں،
اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض نہیں۔ یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے پیدا۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی۔ ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا۔ کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے۔ وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے۔ درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں، صدیوں پرانے درخت۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ تو یہ تدریجن جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا، یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ وبارک فیہا فی 4 ایام۔ اللہ، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں ہیں، اللہ کے ہاں تو اسکیل کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کیں، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی۔ تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالق، کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی، برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کیا۔ اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے۔ جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے۔ انما امرہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا۔ تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا، عالم امر اور عالم خلق کا دونوں۔ اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے۔ مثلا جسم اس کائنات سے بنا، عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی، پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے
جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے، جو انسان پھل کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے سب زمین سے، سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ بدن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ دیا۔ اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے، تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے۔ بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا۔ آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے۔ جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے۔ غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسی۔ جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے۔ نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں۔ بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھائی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کے یہ نماز بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ ایسے بندے کے لیے نگاہ کا پرہیز مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے۔ اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں، لکھے پڑھے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا مگر دین سے بیزار۔ دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ روح جو بیمار ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم میچور ہوتے ہیں، خاوند کی عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 20 سال، تو جسم تو میچور ہو گئے کیونکہ 20 سال ان کو کھانا ملتا رہا، غذا ملتی رہی، نورشمنٹ ملتی رہی، تو جسم پروان چڑھا۔ اور ان کی روح، اس کو تو غذا نہیں ملی ہوتی، تو روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو روح کی مثال 3 سال کے بچے کی۔ اسی لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے نہ ادھر روح پوری طرح جوان۔ اچھا ایک مثال سن لیں، آپ ایک کمرے میں 3 سال کی عمر کے 2 بچوں کو ذرا تھوڑی دیر الگ کر دیں، 10 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی، 10 منٹ کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ جی بچے تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا۔ تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ 3 سال کے بچوں کی ہے۔ شادی ہونے کے بعد چیخو پکار، لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے، شکوے شکوے، لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار۔ تو ہم نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی۔ آج ہم 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم کی غذا کے لیے فکر مند ہے۔ ہم اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غذا دینی ہے؟ شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی، کیسے مضبوط ہوگی، کیسے توانا ہوگی؟ چنانچہ روح کی غذا کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو رحمتوں کا نزول ہوا نا، تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنے گی؟ روح کی غذا بنے گی۔ اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا، زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم، فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ۔ حدیث پاک میں آیا کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتی تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہتا، کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا۔ اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول، تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غذا ہے۔ پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک، اس کا پروف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی، تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے، پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں۔ چنانچہ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی پارے ہی پڑھتے تھے، پارے بھی پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے۔ قاسم بن محمد بن بکر صدیق عنہ جو فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی عائشہ صدیق عنہ کو دیکھا، انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں، فلاں کام کر کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا، کام بھی سمیٹا، جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ اتنی دیر ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں حتیٰ یتورمت قدما، قدم مین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ صدیق اکبر عنہ ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے، پڑھتے تھے ہر وقت قرآن، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں چوتھی صف میں جایا کرتی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے، اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے، ایک بندہ پڑھتا ہے پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے، تو لوگ بات کرتے ہیں اور اس نے تو ساری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ عرف میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا، تو اسی طرح 40 سال ان کا معمول رہا۔ اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نہ بھی ہو سکا یا وضو درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ انسان عرف میں بات کر جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے ملکہ بلقیس تھی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس تھی،
اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی، جی کل کہا ہے قرآن نے، تو کہیں گے عقل کے اندھے، اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا، اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا؟ تو عرف میں بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کہا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، معمول تو رہا نا ان کا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے 16 دن لگے راستے میں، اور میں نے اس دوران 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی تلاوت ہے ہماری زندگیوں میں۔ اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچا ہی نہیں رہے۔ بھائی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے، نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکراتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ایک دن کے غذا کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں، تو جس روح کو غذا ملی ہی نہیں، مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، اس روح کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ روحانی غذا ملنی چاہیے۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی روح کو 5 مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے، اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر، اس سے بھی نور اترتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو سکینہ نور کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غذا ملتی رہے، چاہے زبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جی جنت کے باغ کیا؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد شتیٰ، مختلف شہروں سے، وقبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں برادریوں کے، ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں پوچھو ذرا؟ ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹہ، اور دوپہر کے کھانے میں ماشاءاللہ 1 گھنٹہ، اور رات تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو، تو لگاتے ہیں 2 گھنٹے۔ تو جہاں کھانے پہ 3 گھنٹے 24 میں سے لگا دیے، وہاں ذکر کے لیے کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی کہتا ہے جی 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 10 منٹ۔ بھائی اگر کسی پرائمری بچے کو کہنا، پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تو نے 15 منٹ روزانہ پڑھنا ہے، وہ پرائمری امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا 15 منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا ولایت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ اور نرسری کلاس میں تو 15 منٹ روز پڑھے اور پھر کتاب ہٹا لو اس سے، تو 15 منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا، تو 15 منٹ مراقبے کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں۔ ہمارے مشائخ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے، تو اس کا بہترین طریقہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول، تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت، وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جو بھی ماحول ہو، جو بھی موسم ہو، جو بھی سیزن ہو، ہر حال میں لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزارے۔ شاعر نے لکھا، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، جو قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے۔
اس لیے کہ آپ کی محبت سے جو میں نے نماز پڑھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. پھر ایک چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، استغفار. یہ استغفار اصل میں انسان کے جسم پر، دل پر جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ اس کو دھونے کے لیے. اس کی مثال ایسے جیسے ونڈ سکرین کے اوپر وائپر لگا ہوتا ہے. آپ ٹریول کر رہے ہیں تو موسم کی وجہ سے دھند آ جاتی ہے ونڈ سکرین کے اوپر، تو جب باہر دھند آ جائے تو وائپر چلا دو تو پھر صاف. پھر چند کلومیٹر چلتے ہیں پھر دھند آ جاتی ہے، پھر وائپر چلا دیتے ہیں. تو استغفار کی مثال ایسے کہ جیسے یہ روزانہ 100 مرتبہ وائپر چلا کر دل کی ظلمت کو مٹا دیتا. تو یہ اعمال دیکھنے میں تو ایسے ہیں جیسے وہی نفلی کام ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہ نفلی کام نہیں، یہ روح کی غذا ہے. اب یہ اعمال چونکہ عام زندگیوں سے نکل چکے. آج کل تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا ہوتا ہے بڑا تو اس کو نرسری میں لگا دیتے ہیں، سکول میں، کالج میں. تو سکول کالج جانے والے بچوں کو ان معمولات کا کیا پتہ؟ جب وہ ان معمولات سے بالکل ناآشنا ہے، اس کا مطلب ان کی روح کو نورشمنٹ مل ہی نہیں رہی، نیوٹریشن مل ہی نہیں رہی. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ سکول کالج کے بچوں کو دیکھیں، ان پر نفسانیت غالب ہوتی ہے، شہوات غالب ہیں، خواہشات غالب ہیں، ذرا سی بات پہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ علامات ہیں کہ ان کی روح ابھی صحیح طرح پروان نہیں چڑھی. کئی مرتبہ جسمانی بیماریوں کا علاج دوا لینے میں ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں شعاؤں سے علاج. جیسے کسی آدمی کو اگر کینسر ہو جائے تو شعاؤں سے علاج کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں شعاؤں کے سامنے، تو اس سے اس کا کینسر وہ ختم ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں گناہوں کے کینسر زیادہ ہو گیا اور تم خود اتنے عمل نہیں کر پا رہے، تو طریقہ یہ ہے کہ تم کسی صاحب باطن، صاحب بصیرت بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. جب تم کسی سے تعلق جوڑو گے تو اس کے قلب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے شعائیں ڈالنے والا کوئی آلہ ہوتا ہے، وہ شعائیں ڈال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے عام آلہ شعائیں ڈال کے انسان کے جسم سے کینسر کو ختم کر دیتا ہے، شیخ کے دل کی وہ توجہات انسان کے دل سے گناہوں کا کینسر ختم کرتا ہے. تو یہ شعاؤں کے ذریعے علاج ہے. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ لوہے کو اگر مقناطیس کے ساتھ اگر ملائیں اور کچھ عرصے کے بعد الگ ہٹائیں تو وہ لوہا خود مقناطیس بن جاتا ہے، میگنیٹزم ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں. اسی طرح جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے انسان کے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو اس سے روح میں بیداری آ جاتی ہے. یہ تعلق بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے جوڑیں. ان اللہ والوں کی مثال ایسی ہے، کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کا دیکھ لینا وہ شفا ہوتی ہے اور ان کا واز کر دینا انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. رویتہ شفا و موعظتہ دوا. اور ایک اور عجیب بات کہی، ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. ان کے بولنے سے پہلے ان کے دیدار سے ہی انسان کو نفع مل جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کلام نہیں کیا ہوتا. ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. ان کی روایت سے پہلے ان کی رویت سے ہی نفع مل جاتا ہے. بات ہی نہ کریں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر دو، دل سنور جائے گا. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی ایسا شیخ کہ جس کی صحبت میں رہ کے جو حاضر موجود ہے اس سے انسان بیزار اور اس کا آخرت کی طرف رجحان ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا، التجافی عن دار الغرور، دھوکے والے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے، والانابۃ الی دار الخلود،
ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا رجحان لگ جائے تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ تجھے موت کے آئینے میں دکھائے کہ دیکھو، دیکھنے میں یہ موت ہے، حقیقت میں یہ تمہارے یار کا وصل ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ تو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مرنے کے بعد اللہ سے وصل ہوگا تو پھر تو وہ موت کی تمنا کرے گا نا، اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرے گا۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ احساس زیاں مطلب ہے نقصان کتنا ہو چکا، اس کا احساس پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ آج کی اس مجلس میں جو آدھی گفتگو آپ نے سنی تو اس کے سننے کے بعد یہ احساس دل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بہت اگنور کیا، ہم نے تو معمولات ہی نہیں کیے، روح کو غذا ہی نہیں پہنچائی، تو ہماری روح تو اتنی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ احساس زیاں کہ میرا تو بہت نقصان ہو چکا۔ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ایسے حضرات سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر انسان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں میں نور آتا ہے، اور روح انسان کی کبھی سے کبھی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھٹی بات جس سے کہ انسان کو روح کو غذا ملتی ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اب رمضان کا مہینہ قریب آ گیا۔ بھوکا رہنا اصل میں ملکوتی عمل ہے، ملائکہ کا عمل ہے۔ ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ ملکوتی عمل کرتا ہے، فرشتوں والا عمل کرتا ہے۔ تو یہ ملکوتی عمل اس کے دل کے منور ہونے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا خزینہ، ہر روزے پر انسان کی روح کو انوارات ملتے ہیں۔ اس لیے رمضان شروع ہوتے وقت اپنی حالت کو دیکھیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد حالت کو دیکھیں، آپ کو خود اپنی روحانیت میں ایک بلندی نظر آئے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے فیکٹریز چلتی ہیں اور 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں ہر سال ایک مینٹیننس کا مہینہ ہوتا ہے۔ فرٹیلائزر فیکٹری، جی مینٹیننس کا مہینہ فلاں ہے، اس مہینے میں پورے پلانٹ کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہر موٹر کو کھول کے اس کے بیرنگ بدلتے ہیں، پمپ کو کھول کے اس میں بیئر ٹیئر ہوتی ہے تو حالات اس کے پرزے بدل دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، گریس کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب اچھی طرح مینٹیننس ہوتی ہے تو وہی مشین پھر دوبارہ 1 سال پھر چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی مینٹیننس کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دیا۔ میرے بندو، تم پچھلے 11 مہینے جو گناہ کرتے رہے، تمہاری آنکھوں پہ اس کا اثر، زبان پہ اثر، دل پہ اثر، لہذا آؤ ذرا اس میں روزے رکھو اور دعائیں مانگو اور میرا قرآن سنو، سحری کرو گے، افطاری کرو گے، ہم سے مانگو گے تو ہم تمہارے جسم کے ان تمام زنگ کو ختم کر دیں گے اور ہم روحانی طور پر تمہیں ایک نئی زندگی پھر عطا کر دیں گے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی روحانیت کی بلندی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ بھئی انتظار تو اسی چیز کا کرتے ہیں نا جو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت رمضان تک پہنچا۔ جس مہینے کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے اندر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ پہلی تبدیلی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بہت خشوع فرماتے تھے، بہت رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب عبادت زیادہ کرنا یا دعا لمبی مانگنا تو یہ تو روح کی غذا ہے۔ تو گویا رمضان المبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
روح کی غذا زیادہ پہنچانے کے لیے خوب کوشش کیا کرتے تھے. اسی لیے روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. تو ہم روز افطار کے وقت دعا مانگیں کہ اللہ ہم باطنی طور پر کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دے، ہماری روحانی بیماریوں کو ختم کر دے، بد نظری سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے، حسد سے، کبر سے، عجب سے، جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کی دعا مانگیں. اور اسی لیے جبریل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اوپر آمین کی مہر لگا دی. ماں بچے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بھی زیادہ اپنے امتی سے محبت کرنے والے ہوں، وہ کیسے بد دعا دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کر دی، واقعی رمضان کا مہینہ آئے اور مغفرت نہ کروائے تو وہ بدبختی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین فرمایا. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی کہ آخری 10 دن اعتکاف بھی بنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کا اعتکاف کرے 2 کامل حج اور 2 کامل عمرے کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ آ کے محبوب کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اس طرح 10 دن کہ میں منا کے اٹھوں گا اللہ کو، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. تو 20ویں روزے اللہ کے در پر ہجوم عاشقاں ہوتا ہے. اعتکاف والے گھروں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بس اللہ اب تیرے در پر پڑے ہیں اور تجھے منا کے اٹھیں گے. جو حضرات سنت اعتکاف نہ کر سکیں وہ محروم بھی نہ رہیں، چھٹی کا دن اعتکاف کر لیں نفل کی نیت سے. بہترین طریقہ تو پھر یہی ہے کہ نفل کی نیت 10 دن کی کر لیں، مسجد سے تیار ہو کے دفتر جائیں اور دفتر سے تیار ہو کے مسجد آ جائیں، تاکہ جتنا وقت بھی نفل اعتکاف میں گزرے اتنا تو گزر جائے. تو اس رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو جتنی غذا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ روحانی طور پر بھی ہم بالغ ہو جائیں، کبھی ہو جائیں. 8ویں چیز جس سے کہ انسان کی روح کو غذا ملتی ہے وہ ہے دعا، کہ انسان اعمال بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے. جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر رحمت برساتے ہیں اور اس کے ایمان کو کامل کر دیتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن منافقین اور منافقات جب دیکھیں گے کہ ان کے تو سروں کے اوپر نور روشنی نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کے پاس روشنی ہوگی، تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی ذرا توجہ کریں پلیز، ہم بھی آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں. تو فرشتے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے دنیا میں، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا. تو اس نور کی ضرورت ہمیں قیامت کے اندھیرے میں محسوس ہوگی. آج اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعائیں مانگیں. تو ایمان والوں کو دعا سکھائی کہ وہ دعا مانگتے ہیں کون سے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس نور کو کامل کر دیجیے. تو دعا بھی مانگیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے. اب ذرا اس دعا کو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روحانی غذا کی کتنی فکر تھی کہ آپ دعا مانگتے تھے. فجر کی سنتیں پڑھ کر جب مسجد میں جاتے تھے تو راستے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دیجئے. وفی اسبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا وجعل فی نفسی نورا، میرے نفس کے اندر اللہ نور پیدا کر دیجئے. وَعَزِمْ لِي نورا، اللہ میرے نور کو بڑھا کر دیجئے. وَجْعَلْنِي نورا وَمِن فَوْقِ نورا وَمِن تَحْتِ نورا. اور آخر پر نبی اسلام نے فرمایا اللہم اعطنی نورا، اللہ مجھے نور عطا فرما دیجئے. اب دیکھیں کتنی
پیاری دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں؟ اگر روزانہ مانگتے ہی رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی، مگر ہم تو اس ایسپیکٹ سے کوئی محنت ہی نہیں کر پا رہے کہ ہماری روح بھی جو ہے غذا پائے. اور اسی لیے آج تمام دنیا کے فسادات اسی لیے ہیں کہ جسم میچور ہو چکے اور روح اممیچور ہوتی ہے. تو روح کی غذا کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں روزے میں گزارنا، یہ تو مشق ہے ایک مہینے کی. حقیقت میں تو پوری زندگی ہی روزے کی طرح گزارنی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک فکرے میں بات سمجھا دی، فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا. تو جیسے رمضان میں انسان کئی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرماتے ہیں تھوڑی سی تو زندگی ہے، پوری زندگی میں ہی گناہوں کو چھوڑ دو. تو ہم دعا بھی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیں، روح کو تازہ کر دیں، اور رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آج عبادت کر لیں گے، محنت کر لیں گے، اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور اگر غفلت برتیں گے تو پھر جیسے ہی اس دنیا سے آنکھیں بند ہوگی، انسان کو اس وقت اپنے نقصان کا احساس ہوگا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا، اس دنیا کے اندر میں نے تیاری کوئی نہ کی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ماں کا پیٹ بچے کے آرگن ڈیولپ ہونے کی جگہ ہے. اگر کوئی آرگن ادھر ڈیولپ نہ ہو تو باہر آ کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا. مثلاً ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو بینائی نہیں لا کے دے سکتا. یا کسی کی 5 انگلیاں نہ بنی تو دنیا میں آ کے انگلیاں بن نہیں سکتی کہ جی ماں کا پیٹ اعضاء بننے کی جگہ تھی، وہاں نہیں بنا تو یہاں کیسے. اسی طرح یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہماری روح کے سنورنے کی جگہ ہے، روحانی طور پر پرورش پانے کی جگہ ہے. اگر ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے اندر اس نور کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر مرنے کے بعد یہ نور ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. پھر ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی روح کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا. وہاں جا کے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ حیران ہوں گے، تفسیر روح البیان میں مفسر نے لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. 10 جانور جنت میں جائیں گے. ان میں ایک بقرہ موسیٰ علیہ السلام والی گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، انتذبحوا بقرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے. دوسرا یونس علیہ السلام کی حوت، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، اس کو بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے. الکبش اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ذبح ہوا اس کو بھی جنت ملے گی. اجل ابراہیم، جب فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اجل سمین، تو وہ بھی جنت میں جائے گا. پھر نمل سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس چیونٹی نے گفتگو کی تھی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد بلقیس، وہ ہدہد پرندہ جو بلقیس کے پاس موسیٰ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب لے کر گیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. پھر ناقہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی ملی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی تھی، اور اسی میں اس قوم کی آزمائش تھی. پھر نبی علیہ السلام کی ناقہ، جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی جنت میں جائے گی. اور حمار عزیر علیہ السلام کا گدھا، قرآن میں جس کا تذکرہ بھی ہے. اور کلب اصحاب کہف کا کتا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ جب اصحاب کہف جا رہے تھے تو جب یہ شروع میں ساتھ لگا تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، مگر یہ ساتھ ساتھ رہا. تو شاعر نے کہا، نہ میں بھوکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگیاں شالا میں بھی جنت جاواں. اس کتے کو بھی جنت ملے گی. اب جب مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھ دی تو غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن گائے جب دیکھے گی کہ میں تو جا رہی ہوں جنت،
اور یہ حضرت انسان جو میرا مالک تھا یہ جا رہا ہے جہنم میں، تو گائے تو کہے گی نا میں نے ہی تو دودھ دے کے تمہیں پالا تھا، اور تمہارے گوشت کی خاطر میں نے تو ذبح ہونے میں بھی انکار نہ کیا، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ایک جانور ہو کر، تو کیسا میرا مالک تھا کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا۔ مچھلی کہے گی کہ دیکھو میں تو زندہ بھی حاضر تھی، مردہ بھی حاضر تھی، مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حلال ہی ہوتی ہے، تو دیکھو میں نے تو اپنے مالک کو راضی کر لیا، مجھے اپنے دسترخوان پہ کباب بنا کر رکھنے والے، چبا چبا کے کھانے والے، کتنی حسرت کی بات کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا۔ مینڈا بھی کہے گا میرے گلے پہ چھری پھرتی تھی اور میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تھا، آج میں جنت جا رہا ہوں، تو انسان ہو کے جہنم گیا۔ مینڈا بھی کہے گا، بچڑا بھی کہے گا، حتیٰ کہ چیونٹی بھی کہے گی کہ دیکھو میرے جسامت اتنی تھی کہ تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور تمہاری میرے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی تھی، اتنی چھوٹی ہو کر اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، اے انسان تجھے تو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا، تو اپنے مالک کو کیوں نہ راضی کر سکا۔ ہدہد پرندہ کہے گا میں نے اپنے رب کو راضی کیا، جنت مل گئی، اے انسان کاش تو بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ اونٹنی کہے گی کہ دیکھو ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اور عجیب بات تو یہ کہ گدھا بھی اس دن انسان کو دیکھ کر کہے گا اے انسان تو مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، تو مجھے گدھا کہتا تھا، میرا نام دنیا میں گالی بن گیا تھا، جس سے ناپسندگی کا اظہار کرنا چاہتا تو اسے گدھا کہا کرتا تھا، تو جتنا بوجھ ڈالتا تھا میں نے کبھی انکار نہ کیا، میں نے گدھے ہو کے رب کو راضی کر لیا، تو نے انسان ہو کے رب کو راضی نہ کیا، تو گدھی سے بھی گیا گزرا بنا، اور پھر کتا بھی تو ہوگا۔ اے انسان تو مجھے خشک روٹی ڈالتا تھا، میں ساری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دیتا تھا، اور جس رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں کھلائیں، تیرے لیے رات تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھنی مشکل تھی، تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، برا سمجھتا تھا، میرا نام گالی تھا، مگر دیکھ میں آج جا رہا ہوں جنت میں، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا؟ تو انسان کہے گا کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان کو کہا جائے گا فرشتوں آؤ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا ذراعا، اس کو باندھو اچھی طرح تم زنجیروں کے ساتھ، اور پھر اس کو جہنم کے اندر تم ڈال دو۔ آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں، اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بری ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس میں ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں، بھرپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں، تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائیں۔ اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنی دید پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم ہم آپ کے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا ہم نے غفلت میں زندگی کے اوقات گزار دیے، اپنے روح کی طرف دھیان ہی نہ رہا، نمازوں میں سستی، تلاوت میں سستی، ذکر میں سستی، تہجد میں سستی۔ میرے مولا ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ اس دل سے ظلمت ختم کر دیجئے، اس دل میں نور بھر دیجئے، اللہ نور بھر دیجئے۔ اللہ آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ تو گلے تک ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے،
اللہ ہمیں بھی ایسا نور ایمان عطا فرما دیجئے، پورے سینے کو منور کر دیجئے۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ہر عضو کو منور فرما دیجئے۔ اے میرے مولا رحمت فرما دیجئے۔ اللہ رمضان کا مہینہ سر پر ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بڑے بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، روحانی طور پر اللہ ہم بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے، دل کو منور فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اس تمنا کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم جو زندگی کے ایام باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ دور قریب سے جو مرد آئے یا عورتیں آئیں دل میں جو نیک ارادے لے کر آئے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما۔ اللہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، دین میں برکتیں عطا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔